للہ ما فی السماوات وما فی الارض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. سلو کرنا آہستہ. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. یہ سورہ بقرہ کا اختتام ہے. ان آیات پر یہ سورت مکمل ہو رہی ہے اور میں نے ابتدائی آیت پڑھی ہے. اس کے بعد کی آیتوں میں وہ دعا ہے جو اکثر آپ نے سنی ہوگی اور اس کے الفاظ اور کلمات تقریباً ہر ایک کی زبان پر آتے ہیں اور اس کی الگ سے فضیلت بھی بیان ہوئی ہے آمن الرسول سے لے کر آخر. تو یہ دیکھیے کیا مضامین ہیں اور بندے خدا کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہے ہونی چاہیے وہ یہاں پہ بیان فرما دیا گیا. یہ گویا سورت کا بہترین اختتام ہے اور اس اختتام کی نہایت شاندار تمہید کچھ اس طرح باندھی ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. اس سے زیادہ بہتر خلاصہ کیا ہوگا؟ آپ نے پیچھے سینکڑوں آیتیں جو سماعت کی. سورہ بقرہ کی طویل ترین سورہ ہے. اس میں ہزار ہا قسم کے مضامین اور ساری باتیں بیان ہوئی. اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. اس زمین و آسمان میں وہی ایک مالک ہے, وہی خالق ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ فرمایا للہ, لام سے لی جو ہے اس سے جو کچھ مفہوم نکل رہا ہے نا وہ کوئی ایک مفہوم نہیں ہے, وہ بہت ساری باتیں. للہ اس میں اس نے اپنی خالقیت کا اعلان فرمایا, وہی خالق ہے, اسی کا ہے سب کچھ. تو اس کا مطلب وہی خالق ہے, وہی پیدا کرنے والا ہے. اور اسی طرح اس نے اپنی مالکیت کا اعلان فرمایا کہ اسی کا ہے تو وہی مالک ہے, کوئی اور مالک نہیں. یعنی حقیقی مالک وہی ہے. باقی جو مالک ہوتے ہیں وہ اس کے بنانے سے, اس کی اجازت سے, چاہے جتنے بھی بڑے مالک کہلائیں دنیا میں, روحانی دنیا کے مالک ہوں یا مادی دنیا کے مالک ہوں, وہ سب اس کے اذن سے, اس کی اجازت سے ہیں. مجازی مالک ہیں اور حقیقی مالک صرف اللہ ہے. وہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے. اور اسی طرح اس لفظ میں یہ بھی بتا دیا کہ اسی کا تصرف ہے. وہی اپنی مخلوق میں اپنی قدرت کا, اپنے تصرف کا اظہار کر سکتا. اسی کا تصرف ہے. تصرف یعنی اپنے اختیار سے کام لینا. تو وہ جو چاہے کرے, جس کے ساتھ جس طرح کا چاہے معاملہ فرما. یہ دنیا اس کی ہے, یہ کائنات اس کی ہے. ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اعتراض کریں. اس کی بنائی ہوئی چیز پر اعتراض نہیں کر سکتے اور اس کے فیصلوں پر کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا. وہ جو چاہے کرے, جس کو چاہے پیدا کرے, جسے چاہے موت دے دے, اور جس کو جس طرح جس حال میں چاہے رکھے, جس کی جیسی چاہے صورت بنائے اور جس کو جو چاہے رنگ دے دے. تو یہ سب کچھ ہے اور اس کے بغیر آدمی کے معنی بغیر کوئی چارہ نہیں. انسان کے لیے کوئی اور چارہ نہیں, ماننا پڑے گا. کسی کو اگر اعتراض بھی ہو تو وہ کیا کر لے گا؟ تو اپنے وجود پہ انسان کو اختیار نہیں. تو لہذا یہ بات بھی اس نے بتا دی, للہ ہی, اللہ ہی کے لیے ہیں یہ ساری باتیں. اور اسی طرح یہ بھی بتا دیا اس لفظ نے, للہ کے کلمے نے, کہ ہر چیز کو بالآخر اسی کی طرف لوٹنا ہے. چھٹکارا نہیں. کوئی بھاگ کے کہیں دور جا نہیں سکتا. اس کی قدرت, اس کے تصرف سے کوئی نکل نہیں سکتا.
اور کوئی غائب نہیں ہو سکتا، کوئی چھپ نہیں سکتا، اور کچھ چھپا نہیں سکتا، اور کوئی بچ نہیں سکتا، اور کچھ بچا نہیں سکتا۔ جی ہاں، تو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ مرجع وہی ہے، ملجا وہی ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا الہی ترجعون، تو اسی کی طرف لوٹو گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کے ہیں، اسی کی طرف لوٹیں گے۔ یہ سارے مفہوم آ گئے اس میں، صرف ایک کلمے میں، للہ، ایک کلمے نے اتنے سارے مفہوم ادا کیے۔ اسی کو پھیلائیں تو پوری کتاب تیار ہو جائے۔ یہ قرآن کی شان ہے، اور پوری دنیا کی زبانوں میں، کسی بھی لغت میں، کسی بھی زبان میں، کوئی زبان ایسی نہیں کہ جس میں اس ایک کلمے کا ترجمہ کسی ایک کلمے سے ادا کر سکیں آپ۔ اس کا یہ سارے مفہوم کسی ایک کلمے میں آپ سمو دیں، اور اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ پوری یہ انٹرپریٹیشن ہوگی، پوری تشریح ہوگی، پورا ایکسپلین کرنا پڑے۔ اس لیے تفسیریں بھرتی چلی جاتی ہیں، بھرتی چلی جاتی ہیں، اور بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں، تب بھی کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ ظاہری علوم ہے۔ ان علوم کی تو بات ہی نہیں کر سکتے ہم جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں اتارے ہیں۔ وہ تو پھر اور کچھ سمندروں کی اور کسی میں ہو، وہ الگ ہی موتی ہے۔ وہ پھر ظاہری الفاظ سے وہ مفہوم ادا ہی نہیں ہو سکتے، وہ ان کا حال ہے، ان کی کیفیات ہے۔ تو اس لیے یہ للہ کا یہ مطلب ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمینوں میں، وہ سب۔ اس کے بعد وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے، یا اس کو چھپاؤ، وہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اللہ اس کا حساب تم سے لے گا، حساب دینا پڑے گا۔ جو بھی تم ظاہر کرتے ہو وہ، اور جو دلوں میں ہے وہ سب کچھ، اس کا حساب ہوگا۔ یہ آیت اپنے عموم پہ رکھیں تو بہت سخت حکم ہے یہ۔ آپ اور ہم تو ایسے گزر جائیں گے یہاں سے بھی اور آگے بھی، کبھی ہم دوبارہ پلٹ کر غور نہیں کریں گے اس پر کہ کیا ہو کہ فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں کہ ہم ایسی باتیں سن کے لرز جائیں۔ مگر جن اصحاب کے ماحول میں یہ آیت نازل ہوئی وہ تو ہل کے رہ گئے، وہ تو لرز گئے ایک دم، اور وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر ایسے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں حکم دیا نماز کا، ہم نے نماز پڑھ لی۔ آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں۔ آپ نے صدقہ و خیرات کا حکم دیا، وہ بھی ہم کر لیتے ہیں۔ حج کا حکم ملتا ہے، وہ بھی ہم کرتے ہیں۔ لیکن اے اللہ کے محبوب، اس کا حساب کیسے دیں گے؟ جو ہمارے دلوں میں آتا ہے، جو خیال آتا ہے، جو وسوسہ آتا ہے، یہ تو ہمارے اختیار بھی نہیں ہے، یہ تو چیزیں آتی رہتی ہیں، تو اس کا حساب ہم کیسے دیں گے؟ اب وہ ڈرے ہیں، خوفزدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری، جسم کپ کپا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کا کیا ہوگا؟ تو حضور نے ان سے ایک بات فرمائی، اے میرے اصحاب، تم وہ بات نہ کہہ دینا جو تم سے پہلے لوگ کہتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، نہیں مانتے۔ میرے اصحاب تم ایسا نہ کرنا، ورنہ تمہارا نام بھی ان کے ناموں کے ساتھ لکھ دیا جائے گا۔ تم ایسا نہ کرنا، تم بس ایک بات کہو، سمعنا و اطعنا، اے اللہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، ہم نے مان لیا، اطاعت کی، ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ ہم نے سنا مانا، سنا مانا، سن لیا، اطاعت کی، اور کہو سلمنا، ہم نے تسلیم کر لیا۔ بس صحابہ نے یہ بات کہنا شروع کر دی۔ پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی، اب تخفیف ہوئی۔ ابھی تک تو یہی تھا مفہوم، اب آگے جو دعائیں آئی ہیں وہ اس پرسپیکٹو میں آئی ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، تو اللہ نے سکھایا میرے بندو، وقالوا سمعنا واطعنا، اللہ فرماتا ہے آگے کہ انہوں نے کہا سمعنا واطعنا غفرانک، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔